ان تصاویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ان افراد کو 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانوی پنکھا والا کے نام سے پکارتے تھے، لیکن ان کی ٹانگوں کے ساتھ یہ لمبی لمبی رسیاں آخر باندھی ہوئی کیوں ہیں، یا اس سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ جب امیر برطانوی اپنی نئی بنائی گئی کالونی یعنی ہندوستان میں آئے تو انہیں یہاں آ کر سب سے سخت پریشانی اس سے ہوئی کہ یہاں پر گرمی شدید ہوتی تھی۔ برطانوی شہریوں کا اس گرمی سے کبھی بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل اس وقت ہو جاتی تھی جب وہ دن کے گرم ترین اوقات یا پھر رات میں سونے کے لیے جاتے، مگر گرمی کی شدت سے وہ سو نہیں پاتے، تو پھر انہوں نے ان پنکھا والوں سے اپنی خدمت کروانا شروع کر دی۔ انگریزوں نے تازہ ہوا کے جھونکوں کے لیے کم از کم 2 یا اس سے بھی زیادہ انڈینز کو چھت پر لگے ہوئے بڑے بڑے سیلنگ فینس کو چلانے کے لیے رکھ لیا، جو کئی گھنٹوں تک مسلسل ان پنکھوں کو چلاتے رہتے تھے، جبکہ برطانوی شہری اس دوران کھانا کھاتے، گپے لگاتے، پڑھتے یا پھر سوتے تھے۔ حیران کن طور پر انگریزوں نے اپنی پرائیویسی کو بھی بڑا ملحوظ خاطر رکھا اور اس کے لیے انہوں نے گونگے بہرے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا جو پنکھا چلانے کے لیے کام کرتے تھے، تاکہ ان کی پرائیویسی کی کوئی بھی باتیں ان کے کان تک نہ پہنچ سکے۔ اپنی پرائیویسی کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کو کمروں سے باہر لمبی رسیوں اور پنکھوں کو چلانے کے لیے کہا جاتا۔ پاؤں سے پنکھا چلانے والوں کو روز کے چند آنے مل جایا کرتے تھے، لیکن صورتحال کبھی ایسی بھی ہوتی تھی کہ رات کو اگر وہ پنکھا چلانا بند کر دیتے، کام میں کوتاہی ہو جاتی تو کمرے سے جوتے ان پر پھینکے جاتے، یا پھر کئی سخت افسران تو ان کو مارتے بھی تھے، کیونکہ ان کی نیند میں گرمی کی وجہ سے خلل پڑ جاتا تھا۔ اس بات سے بچنے کے لیے پنکھے چلانے والے افراد نے اپنے پاؤں سے باندھ کر پنکھے چلانا شروع کر دیے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ وہ چلاتے چلاتے سو بھی جاتے تھے، مگر ان کے پاؤں ایسے ہی چلتے رہتے تھے۔ یہ ایک طرح کا بیلنسنگ ایکٹ ہوتا تھا، جس میں پنکھے کے دباؤ کے ساتھ پاؤں اوپر جاتا، مگر پھر اپنے وزن کی وجہ سے پاؤں دوبارہ نیچے آ جاتا۔ یعنی پنکھے والوں نے بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جس میں وہ سو بھی جاتے اور پنکھے بھی چلتے رہتے۔ ویسے بچپن میں نے کئی بزرگ خواتین اور مردوں کو سوتے ہوئے یا نیم سونے کی حالت میں ہاتھ والے پنکھے چلاتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور وہ بڑی آسانی سے اس کو چلاتے رہتے تھے۔ لیکن اس طرح کے پنکھے صرف برطانوی استعمال نہیں کرتے تھے، یہ تقریباً بہت سارے شہروں میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ ہندوستان میں استعمال ہونے لگے، لیکن یہ تقریباً 600 BC قبل بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کا استعمال ہوتا رہا ہے، مگر ہندوستان میں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی میں شروع ہوئے۔ یہ پنکھے عموماً مستطیل ہوتے تھے، ایک بانس یا کسی بھی لمبی لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ اس کے نیچے وزنی کپڑا لٹکا دیا جاتا، کئی جگہوں پر یہ لکڑی کے ہلکے فریم کے ساتھ بھی کپڑے کے ساتھ استعمال کیے جاتے۔ اس کے بعد ایک کمرے کی چھت پر انہیں لٹکایا جاتا اور ایک پلی کی مدد سے رسی ڈال کر اس کو باقاعدہ کھینچ کر چلایا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک حجام تھا جس کی دکان پر 90 کی دہائی تک اس طرح کا ہی ایک سیلنگ فین جو تھا وہ لگا ہوا تھا، اور وہ آپریشنل بھی تھا۔ میرے خیال میں 90 کی دہائی کے آخر میں اس پنکھے کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ